बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ़रा मजीद है और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब आज इस यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथ एक और खूबसूरत आवाज़ मौजूद है जो कि है मिस अक्सरज़ादा की। मैं चाहूँगी कि वो इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालें। मिस अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, जैसे कि इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालने का कहा गया है, तो जिंदा कौमें वही होती हैं जो हमारे हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। और इस दिन को सेलिब्रेट करने की वजह ही यही है कि हम जो है वो अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश कर सकें, जो 6 सितंबर को जो जंग हुई थी 1965 में, जिसमें हमारे हीरोज़ ने हुब्बुल वतनी का, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क को बचाया था। इस सिलसिले में हमारी नई सुबह टीम की जानिब से एक छोटा सा इवेंट है जिसमें हम मिली नगमा, डिबेट और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब प्रोग्राम को आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए दावत देना चाहती हूँ फायजा आरिफ को कि वो आएं और कुरान पाक की तिलावत पेश करें। फायजा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फायजा आरिफ है। मैं आप लोगों के सामने एक तिलावत पेश करना चाहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اور اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ فیضا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی مس فاطمہ فاروق کو کہ وہ آئیں اور نعت کلام پاک پیش کریں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے،
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کہ صبح کا بھی میں ہوں اور شام طیبہ دیکھوں، صبح کا بھی میں ہوں اور شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ، بہت خوب. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی پہلی پرفارمنس کی طرف، جو کہ ہے سمیہ کی. میں چاہوں گی کہ سمیہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کیسی ہوتی ہے پھولوں کی خوشبو تو دیکھ، اپنی مٹی میں کیسا ہے یہ جادو تو دیکھ، یوں ہی ملتی نہیں کوئی بھی سرزمین، ان شہیدوں کے ماؤں کے آنسو تو دیکھ. حاضرین محفل، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے دفاع پاکستان. علی وقار. وقتا سر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوائیں نعرہ تکبیر کی صدائیں، پاکستان زندہ باد کے فلاک شغب کے انہی نعروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا.
علی وقار، ہر سو انسانی عذاب بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز ہلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے کہ جسے ابھی ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے گیا تھا۔ علی وقار، وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے۔ علی وقار، وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے۔ علی وقار، کیا 2 نومبر کا سورج فضا کو سوار بنائے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جناب والا ٹھیک 24 گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی وہ خون سے رجی بسی تھی اسی جگہ وہی شہری پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے روح پری کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ علی وقار، ہاں ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جیم خانہ کلب میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو میں میجر عزیز بٹی بن کر ان کے خوابوں کو مٹی میں ملا دیتی ہوں۔ علی وقار، ہاں ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ راشد منہاج بن کر دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیتی ہوں اور ان کے ناپاک ارادوں کو زمیں بوس کرتی ہوں۔ علی وقار، ہاں ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی ایم عالم تو کبھی مقبول سپاہی مقبول حسین تو کبھی طاہرہ حسین بن کر دشمن کو یہ للکارتی ہوں کہ گولی، ارے گولی ان لوگوں پر کیا چلاتے ہو، گولی چلانی ہے تو پہلے مجھ پر چلاؤ۔ زخمی زخمی ہوں کی مجھے زخمی ہر پیشانی ہے، بے قیمت ہے خون یہاں پر مہنگا لیکن پانی ہے، کتنے سرکش کتنے رسوا اب نسل انسانی ہے۔ بہت خوب سمیہ۔ اب چلتے ہیں اپنے سانگس کی جانب، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم سپیچز کرتے رہیں گے تو ہم بور بھی ہو سکتے ہیں، تو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہماری آڈینس سوئے نہ اور وہ پورے ایونٹ کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ تو میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گی زیب الفاطمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری سی چھوٹی سی آواز سنائیں۔ زیب الفاطمہ۔ اے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات مٹی سے ہے سچا پیار ہمیں، ہم پیار کے رنگ ابھاریں گے، مٹی سے ہے سچا پیار ہمیں، ہم پیار کے رنگ ابھاریں گے، اب خون رگے جاں بھی دے کر مٹی کا قرض اتاریں گے، ڈھالیں گے فضا میں وہ جذبے، ڈھالیں گے فضا میں وہ جذبے، کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات دریاؤں کی تہ میں اتریں گے، رخشندہ گوہر لائیں گے، دریاؤں کی تہ میں اتریں گے، رخشندہ گوہر لائیں گے، افلاک کی حد کو چھو لیں گے، تارے بھی زمین پر لائیں گے، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، باتیں تو ہمیں
تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت خوب زبر فاطمہ۔ زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف، جو کہ ہے ہمنا شاہد۔ میں چاہوں گی کہ ہمنا اس دن کے موقع پہ اپنے خیالات کو روشناس کریں۔ ہمنا شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ محترم جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاک فوج۔ ہماری پاک فوج نے ہر موقع پر وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری پاک فوج وہ فوج ہے جو راتوں کو جاگ کر سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے، اور ہم سکون سے سوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری پاک فوج ہمہ وقت کوشاں ہے، اور کسی بھی قسم کی مشکل پڑنے پر وہ ملک کی فلاح اور کامیابی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرے گی۔ جناب صدر، ہمیں وہ دن آج بھی یاد ہے جب ہم نے پاکستان کو دوبارہ حاصل کیا اور اس سرزمین پر فتح و نصرت کے ایک بار پھر جھنڈے گاڑے۔ پاک سرزمین جسے پاکستان کا نام دیا گیا اور جو قائد اعظم اور مسلمانوں کی مشترکہ محنت و مشقت کے بعد حاصل کیا گیا۔ زندہ قومیں اس طرح کے لمحات کو ہمیشہ یاد کرتی ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ ہماری تاریخ اس طرح کے لمحات سے بھری ہوئی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی رات کو بھارت نے مطلع کیے بغیر پاکستان پر ٹینکوں اور توپوں سے یلغار کر دی۔ بھارت کے فوجیوں کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جیم خانے میں کریں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کئی بار شکست کھانے کے باوجود بھی ہندوستان قوم کو ہوش نہ آیا کہ جس قوم سے وہ ٹکرا رہے ہیں وہ کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے وہ کردار ادا کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ بقول شاعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سلام ہے ان جابازوں پر کہ جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا اور اس مملکت خداداد کی پاسبانی میں اپنا کردار ادا کیا، اور دشمن کو بتا دیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سچی لگن اور جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا سے کرنا چاہوں گی، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس دن کی اہمیت پر ہمیں مزید بتایا۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ آن لائن ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، تو جس طریقے سے ہماری افواج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات سے نہیں ڈرتی ہے، اس طریقے سے ہمارے نئی صبح کے لوگ، ہماری پوری ٹیم، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی 1 سال سے کووڈ کا جو یہ فیز چل رہا ہے، اور ہماری جو صحت ہے تو وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں فزیکل ایونٹس وغیرہ کریں یا فزیکل جو ہے مل جل کر ہم آپس میں بیٹھیں۔ تو یہ پرابلم کافی عرصے سے آ رہی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اگر فزیکل نہیں ہو سکتا تو آن لائن تو ہو سکتا ہے۔ ورچوئل ایونٹس ہمارے پہلے بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ 14 اگست کا ہوا تھا،
اور آپ سب نے اس ایونٹ میں آ کے اس ایونٹ کو بہت ہی بھرپور طریقے سے سر انجام دیا. تو میں آپ کی اس ایونٹ میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگوں نے اس ایونٹ کو جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک آپ لوگ پہنچائیں گے. تو باتیں تو چلتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرفارمنس بھی چلتی رہیں گی. تو اب میں اسی جذبے کے ساتھ چلتی ہوں اپنے نیکسٹ سانگ کی جانب جو کہ ہیں محمد حفیظ. تو میں گزارش کرتی ہوں کہ محمد حفیظ آئیں اور وہ سانگ کے ذریعے ہماری افواج کو خراج تحسین پیش کریں. محمد حفیظ. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ. اور میں ایک نیشنل سانگ ہے جو کہ پاکستانی افواج کے نام ہے آپ سب کی نظر کرتا ہوں. اے راہ حق کے شہیدو، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں. اے راہ حق کے شہیدو، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ حفیظ، آپ نے بہت اچھا گایا. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے اور ہمارے جو ہے اسکولز وغیرہ، کالجز، یونیورسٹی اور ہمارے دفاتر وہ آہستہ آہستہ فزیکل پر آ رہے ہیں. اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم بھی کوشش یہ ہے ہماری کہ اگر کووڈ نے ہمیں اجازت دی تو ہم لوگ جو ہے وہ فزیکل بھی اپنا ایونٹ کر سکیں گے جیسا کہ ہم پہلے کرا کرتے تھے. تو اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے ساری چیزیں کھل گئی ہیں تو اگر ہم لوگوں نے SOPs کا خیال نہیں رکھا تو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے بند بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو بھی سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے SOPs کا خیال رکھیں. جیسے ویکسینز کی سہولت جو ہے، ویکسینیشن کی سہولت اب ہر جگہ موجود ہے، تو آپ لوگ پلیز اپنی جو
جگہیں ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ ویکسین لگوائیے تاکہ آپ لوگ اس بیماری سے بچ سکیں. اور اس کے علاوہ ہو سکے تو آپ لوگ ماسک کا بھی استعمال کیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ سینیٹائز کرتے رہیے اٹھتے بیٹھتے 20-20 سیکنڈ بعد, تو اپنے ہاتھ دھوئیے. تو اس طرح جب آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ لوگ بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے, اور آپ لوگوں کو جو مشکلات ہم سب کو فیس آ رہی ہیں تو وہ بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اب میں صفرہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہماری نیکسٹ پرفارمنس کو بلائیں. شکریہ آپ کا. کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. ہماری نیکسٹ پرفارمر ہے ہمرا علی. میں چاہوں گی کہ ہمرا آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب صدر ذی وقار، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے فوج. وجاہدوا فی سبیل اللہ بحق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور جہاد کے لیے ہر وقت اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ملا ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہر مسلمان پر جہاد فرض تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سرحدوں پر ممالک کی حفاظت کے لیے مستقل مجاہدوں کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس طرح جدت وقت نے فوج کی ضرورت کو جنم دیا. لفظ فوج بری، بحری اور فضائی تینوں اقسام کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عظیم فاتح کی تمام طاقت اس کی منظم فوج تھی. اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بھی ایسے اخلاقی اصولوں کی بنیاد رکھی کہ جنہوں نے اس قول کی نفی کر ڈالی کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تمام فتوحات کے پیچھے ایک طاقتور اور منظم فوج کا ہاتھ تھا. اس کے بعد عباسی حکمرانوں نے بھی اپنی فوج پر گہری توجہ دی. 600 سال سے زائد عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی تمام فتوحات کا دار و مدار بھی ایک طاقتور عسکری قوت ہی پر تھا. اگر بات کی جائے منگولوں کی تاریخ کی تو چنگیز خان، جو کسی تیز آندھی کی طرح اٹھا اور آدھی دنیا کو تہو بالا کر ڈالا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہلاکو خان کا پوتا امیر تیمور لنگ، جس نے سلطنت عثمانیہ کے انتہائی طاقتور بادشاہ بایزید یلدرم کو بھی شکست سے دوچار کر دیا. ان تمام فاتحین کے پیچھے ان کی منظم افواج ہی تھیں. اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم میں بھی کامیابی انہی ممالک کے حصے میں آئی جن کی افواج طاقتور اور مضبوط تھیں، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی جنگ کا پاسا وہی ممالک پلٹنے میں کامیاب ہوئے جن کی فوج مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھی. یاد رہے کہ فوج کو صرف لڑائی کے لیے تیار کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں منظم اور انہیں مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے لیس کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. ہٹلر یہ کہتا ہے کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، یا اس کی اپنی یا کسی اور کی. ہمارے ملک پاکستان کی فوج کا شمار بھی دنیا کی بہترین افواج میں کیا جاتا ہے. 1948 کی جنگ ہو یا 65 کی، پاکستانی فوج نے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور انتہائی بہادری اور جواں مردی سے ہر محاذ پر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کی. آج کے دور میں بھی ہر ملک کی تمام طاقت اور ہر ملک کی حفاظت کے لیے ایک منظم اور طاقتور فوج کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مقدر کی گردش کو جو کھیل سمجھا، غموں کے تلاطم میں ہمت نہ ہارا، اسی کو ابھاریں گی طوفان کی موجیں، اسی کے قدم چوم لے گا کنارہ. شکریہ. ماشاء اللہ ہمرا، بہت خوب. اب میں چلتی ہوں اپنی نیکسٹ پرفارمنس کی جانب، جو کہ سانگ ہے
اور میں گزارش کرتی ہوں شازمہ مریم سے کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری سی آواز سنائیں. شازمہ. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام شازمہ مریم ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندان ٹھانو، تمہاری میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوان، اے وطن کے سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پہ، ساتھ جائے گی پرواز میری، چاند تاروں کے رازدانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. تھینک یو. بہت خوب شازمہ. اچھا، آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ نئی صبح جو ہے وہ ایک کراچی بیسڈ ادارہ ہے. نئی صبح نے ایک انیشیٹو لیا ہے فار ویژولی امپیئرڈ. انہوں نے اپنی ایک برانچ معمار میں کھولی ہے جس کے اندر میل کوکنگ کلاسز ہوتی ہیں. تو جو بھی لوگ گلشن معمار یا اس کے آس پاس کے ایریا میں رہتے ہیں وہ اس جگہ پہ انرول ہو سکتے ہیں جن کو کوکنگ کا شوق ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی مس ردا وسیم اور مس ہانیہ کو کہ وہ نئی صبح کے آن گوئنگ وینچرز کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم ایوری ون. یہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہیلو. اوکے. تو ایسا میں ٹائم آؤٹ نئی صبح کا ایک وینچر ہے جس کے اندر ہم کمرشل کوکنگ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم آرڈرز لیتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے، ہوم بیسڈ ایونٹس کے لیے، اور لنچ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور آفیسز کے اندر ہم لنچ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام ہے timeout.naisobah.com. کائنڈلی فالو. اور کوئی بھی آپ کی کیوریز ہوں یا پھر فردر انفارمیشن کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0336222843. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ہانیہ مبین ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ ہم نئی صبح کے 2 وینچرز دیکھتے ہیں. ہم ٹائم آؤٹ ایک وینچر کا نام ہے جس کا ردا نے آپ کو انٹروڈکشن دیا، اور دوسرا ہے ابیر جس کا میں آپ کو بتا دی چلوں کہ ہم ابیر کے اندر ٹرینڈی جویلریز اور
ٹرینڈی ایسیسریز پر کام کرتے ہیں. ہماری ینگ فیمل انٹرپرینورز جو کام کرتی ہیں کریشیا پر, بیڈ ورک پر. ہمارے ہاں ٹرینڈی جیولریز, موبائل پاؤچ بنائے جاتے ہیں جس کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں آن لائن پلیٹ فارم پر اور سیل کرتے ہیں ایگزیبیشنس پر ڈفرینٹ. تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو آپ ہمارے آن لائن پیجز وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری سائٹ پر بھی ہمارے آئٹمس موجود ہیں. تو اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو نمبر ہے 033616222337 اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے www.instagram.com/abir.naisaba اور ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/abir.naisaba. ضرور وزٹ کیجیے تاکہ آپ کو ٹرینڈی جیولری سے اپڈیٹ ملتی رہیں اور ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. تو آپ سب لوگ یقیناً دل تھام کر بیٹھے ہوں گے کہ جن کی اسپیچز ہوئی ہیں تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا. تو اب میں دعوت دوں گی سر احمد کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ونر اناؤنس کریں. سر احمد. السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کو ڈیفینس ڈے بہت بہت مبارک ہو. اور آج اس یوم دفاع کے موقع پہ جو اسپیچز کی گئی ہیں اس میں بہت اوبیسلی ہمیشہ اس لیے مشکلات آتی ہیں کیونکہ بہت اچھے اچھے پرفارمرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اوبیسلی ججز کے ڈیسیجن کے بعد جو اب فائنل ڈیسیجن جو آیا ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمنا شاہد از دا ونر آف اسپیچز. تو ہمنا شاہد بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو پلیز انمیوٹ یور مائک. اور اگر آپ کچھ ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے, اپنی اس جیت کے حوالے سے, تو آپ کر سکتی ہیں. پلیز انمیوٹ یور مائک. اپنی آواز کے ذریعے کچھ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور سیکنڈلی میں نہیں کی ٹیم کو شکریہ ادا کروں انہوں نے مجھے موقع دیا اور اتنا اچھا پروگرام سب سے بڑا آرگنائز کروانا الحمد للہ. اور اس کے بعد مجھے موقع دیا کہ میں بھی تھوڑا سا حصہ کرنا ڈال سکوں. تھینک یو سو مچ. اوکے, بہت بہت مبارک ہو آپ کا ہمنا شاہد. سو اٹس اوور ٹو یو اقصیٰ اینڈ افرا. بہت شکریہ سر احمد اور بہت شکریہ ہمنا, اور آپ کو بھی میری جانب سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو. تو اگر آپ لوگ نئی صبح کے ساتھ کسی بھی ٹریننگ میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ڈیٹا بینک میں رجسٹر ہو سکتے ہیں, جس کے لیے آپ نے naisubah.org/databank وہاں پہ آپ لوگ اپنی رجسٹریشن کرا کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اچھا, میں اقصیٰ سے ریکویسٹ کروں گی, جیسے کہ آپ سب نے اقصیٰ کی آواز سنی کہ بہت اچھی ہے, میں اقصیٰ سے ریکویسٹ کروں گی ہماری آواز میں ہمیں ایک کوئی نیشنل سانگ سنا دیں. اقصیٰ پلیز. بہت شکریہ مس افرا. میں کوشش کروں گی کہ ایک دو لائنز اپنے آڈینس کے لیے میں گا سکوں. ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں. ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, 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 دل. تھینک یو سو مچ. بہت خوب اقصیٰ, ماشاء اللہ. اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے اپنے مائک انمیوٹ کریں اور نیشنل اینتھم پڑھیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا ایونٹ اینڈ ہوا جاتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے مائک انمیوٹ کر لیں اور نیشنل.
Thank you.